دنیا پور کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب شامیر اور رانا کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ شادی محض ایک ڈرامہ ہے، کیونکہ اس تقریب میں اب بہت ہی خوفناک جنگ چھڑنے والی ہے اور ایک دوسرے کی جانوں کا سودا ہوگا۔ نواب صاحب نے بڑی چالاکی کے ساتھ اپنی چال کا جال بچھا لیا ہے اور تمام الزامات بڑی ہوشیاری سے نوروزادم پر ڈال دیے ہیں۔ اب وہ اپنی بیٹی آنا کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کرے گا اور ایک خطرناک کھیل کھیلے گا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف نوروزادم اور اس کے بیٹے کو ختم کرنا ہے۔ آنا بھی اب محبت کے جذبات سے عاری ہو چکی ہے اور شامیر سے شادی تو نوروزادم کو مارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب نوروزادم کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ نواب نے اس کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ضرور کر رکھی ہے، بلکہ اس کی جان لینے کے لیے اسے زہر تک دینے کی کوشش کی گئی۔ اب جیسا کہ تمام حقیقت کھل کر سامنے آ رہی ہے تو نوروزادم نے عہد کر لیا ہے کہ سچ کو چھپانا ممکن نہیں۔ وہ شامیر اور اپنی بیوی کو کمرے میں بلاتا ہے تاکہ تمام راز ان پر عیاں کر سکے۔ جیسے ہی شامیر اور اس کی ماں نوروزادم کے کمرے میں آتے ہیں تو اچانک نوروزادم کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور اس کی حالت دیکھ کر شامیر فوراً اس کو ہسپتال لے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف گھر میں ایک نیا طوفان سر اٹھا رہا ہوتا ہے۔ نوروزادم کی ماں بہت غصے میں ہوتی ہے اور مدیحہ بھی اس پر ایک راز افشا کرتی ہے کہ اس کے زیورات کم جبکہ نواب کی بیٹی کے زیورات زیادہ تیار ہو رہے ہیں، کیونکہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ سب کچھ تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ جیسے ہی نوروزادم کی ماں شامیر کی ماں کو دیکھتی ہے تو وہ تلخ لہجے سے اسے کہتی ہے کہ بڑی خوش نظر آ رہی ہو اور یہ خوشی نواب کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کی ہی ہوگی، لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا کہ گھر کی بیٹی کو ہی اس گھر کی بہو ہونا چاہیے تھا، نہ کہ نواب کی بیٹی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ شامیر کو بھی سمجھاتی اور نوروزادم کو بھی، اور نوروزادم بھی اسے قائل کرتا کہ اس کی شادی صرف اور صرف مدیحہ سے ہونی چاہیے تھی، نہ کہ نواب کی بیٹی سے۔ یہاں لگ رہا ہے کہ شامیر کی ماں دادی صاحبہ کے سامنے یہی رائے دے گی کہ نوروزادم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل درست ہے اور اگر وہ نواب کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور ویسے بھی شامیر اس سے کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور جب وہ اپنے کمرے میں آتی ہے تو شامیر اپنی ماں کے پیچھے پیچھے آتا ہے اور غصے سے کہتا ہے کہ ماں میں کبھی بھی مدیحہ سے شادی نہیں کروں گا، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، میں صرف اور صرف آنا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو شامیر کی ماں یہ سن کر اسے سمجھاتی ہے کہ بیٹا اس وقت تمہاری پسند ناپسند کا معاملہ نہیں بلکہ یہ تمہارے باپ کا فیصلہ ہے اور تمہارے باپ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ تمہاری شادی آنا سے ہو تو تمہیں پہلے مدیحہ سے شادی کرنی ہوگی، باقی جو ہوگا وہ وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ جیسے ہی نوروزادم کو ہوش آتا ہے تو وہ سب سے پہلے شامیر کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے میں سب کچھ بکھرتا دیکھوں۔ میرا اب ایک ہی خواب رہ گیا ہے کہ تم دنیا پور پہ حکمرانی کرو۔ میں تمہیں اس مقام پہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پر میں کبھی کھڑا تھا۔ وہ لوگ جو کل میرے سامنے سر جھکاتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ آج تمہارے سامنے بھی سر جھکائیں۔ جو ہاتھ میرے آگے جڑتے تھے وہی ہاتھ تمہارے آگے جڑتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ نوروزادم گہری سانس لے کر کہتا ہے کہ آج میں تمہیں ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ لڑکی ہمارے گھر کیوں آنا چاہتی ہے؟ اسے کوئی پرواہ نہیں کہ میں نے تمہاری شادی مدیحہ سے کرنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ یہ فیصلہ میں نے اس لیے کیا تاکہ تمہاری آنکھیں کھل سکیں کہ اگر اسے واقعی تم سے محبت ہوتی تو وہ کبھی بھی مدیحہ سے تمہاری شادی برداشت نہ کرتی بلکہ تمہیں انکار کرنے پر ہی مجبور کرتی۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اس نے تمہیں ایسا کچھ نہیں کہا ہوگا، بلکہ وہ صرف اور صرف اس گھر میں آنا چاہتی ہے اور وہ ہم سب سے بدلہ لینا چاہتی ہے، ہم سب کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ نوروزادم یہ بات بڑی گہری سانس لے کر کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی طبیعت ابھی بھی بہتر نہیں ہوتی اور وہ کہتا ہے کہ یہ ایک سازش نہیں ہے بلکہ ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے زہر دیا گیا ہے۔ یہ حالت جو تم میری دیکھ رہے ہو یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ اس زہر کا اثر ہے۔ آنا کا اس گھر میں آنا ایک منصوبے کے تحت ہے، وہ ہم سب کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ شامیر تھوڑا حیران ہوتا ہے اور پھر سوال کرتا ہے کہ وہ کیا باتیں ہیں جو میں نہیں جانتا؟ نوروزادم کہتا ہے کہ اب سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ تمہارا فیصلہ ہوگا کہ تم سچ کو جان کر ہوشیاری سے قدم رکھتے ہو یا ان چالاکیوں کا شکار ہو کر اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہو۔ اب آخری موقع ہے، یا آدم نوابوں کو ختم کر دیں گے یا پھر نواب آدموں کو، فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا۔ اب شامیر سب کچھ جان چکا ہے۔ دوسری طرف مدیحہ بھی شادی کے جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی ہوتی ہے۔
तो दूसरी तरफ आना अपने बाप से कहती है कि आप कुछ नहीं करेंगे, आदमों पर हमला अब आप नहीं करेंगे, अब जो भी करना है मैं खुद करूंगी। ये सुनकर नवाब तल्ख लहजे में कहता है कि अभी तो तुम आदमों की दुल्हन भी नहीं बनी और तुम्हें उनकी फिक्र भी हो रही है। याद रखना, अगर वो तुम्हारे हाथ से बच निकले तो वो ना सिर्फ तुम्हें ख़त्म कर देंगे बल्कि मुझे भी। दूसरी तरफ मदीहा को भी मालूम हो जाएगा कि कोई ना कोई साजिश ज़रूर हो रही है, वरना शामिर के साथ उसकी शादी इतनी जल्दी कैसे हो रही है। अब जबकि शामिर को सारी हकीकत मालूम होती है तो वो भी अब मदीहा से शादी के लिए तैयार हो गया है, मगर वो बस हालात को काबू करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ आना भी अपना पिस्टल, तलवारें और खंजर तैयार कर लेती है और वो अब अपनी आखिरी चाल चलने को तैयार है। जैसे ही शादी की तकरीब शुरू होगी तो तकरीब के हालात ही बदल जाएंगे और ये शादी मैदानी जंग की सूरत इख्तियार कर लेगी, जहाँ नवाब और आदम आमने सामने होंगे और आना तो नौरोज आदम से अपनी माँ के कत्ल का बदला लेना चाहती है। शामिर तो गुस्से से बिफर ही जाएगा और वो आना को कभी भी माफ़ नहीं करेगा और नवाब को भी ख़त्म करने की कोशिश करेगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।